اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آفیشیل اسلامک اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں سید خرم شہزاد۔ آج جس عنوان کا انتخاب میں نے کیا ہے وہ ہے بیان پیدائش حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حمّا ہوا کی پیدائش اور جنت سے نکالا جانا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے دنیا یعنی کائنات کی جو ہے پیدائش کا آپ کو بتایا تھا کہ اس کی وجہ کیا تھی، کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو تخلیق کیا۔ تو آج میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ لوگوں کی یہ جو سبسکرپشن ہے اور لائک کرنا یہ میرے لیے جو ہے بہت زیادہ خوشی کا باعث ہوگا، کیونکہ آپ کی لائک اور سبسکرائب جو ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اور جس سے ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے اور ہم آپ کی محبتوں میں اسی طرح اچھی اچھی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو میں آگے چلتے ہیں۔ راویان معتبر سے روایت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا تو حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم کیا، جو کہ فرشتہ ہیں، حکم کیا کہ جاؤ زمین سے مٹھی برحاک رنگا رنگ یعنی کہ سرخ، سفید، سیاہ ہر قسم کی ایک مٹھی پر لاؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام خداوند قدوس کے حکم سے زمین پر گئے اور وہاں سے رنگا رنگ مٹی جمع کر لائے، اور رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اسے مکہ اور طائف کے درمیان، جو کہ آج کل مکہ اور طائف جس جگہ کا نام ہے، ان کے درمیان رکھاؤ۔ تو رب تعالیٰ کے حکم سے اسرائیل علیہ السلام وہاں گئے اور وہاں پر مٹی کو رکھ دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے باران یعنی کہ بارش برسائی، اور قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنایا، اور روایت کی جاتی ہے کہ کم و بیش 40 برس تک وہ قلب بے جان وہاں پڑا رہا۔ جب عنایت الہی نے چاہا کہ اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ستارہ روشن کیا جائے، تو رب تعالیٰ نے حکم دیا روح کو کہ اے روح داخل ہو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں، مگر روح نے کہا میں اس اندھیرے کوٹھڑی کے اندر کیسے داخل ہوں، وہاں اندھیرا ہے۔ رب تعالیٰ کے حکم کو روح انکار نہ کر سکی، اور آہستہ آہستہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن میں داخل ہونا شروع کیا سر والی سائڈ سے۔ سر مبارک سے جب داخل ہونا شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ جہاں جہاں سے روح گزرتی تھی تو جسم مٹی کے بجائے گوشت پوش میں بدلتا جاتا تھا، اور جیسے ہی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک تک پہنچی روح تو آدم علیہ السلام نے ایک دم اٹھنے کی کوشش کی، مگر اٹھ نہ سکے اور گر پڑے۔ تو اسی وقت رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یعنی کہ انسان جلد باز ہے۔ اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا اور الہام الہی سے کہا الحمدللہ۔ اس کریم اور رحیم نے اسی رحمت سے فرمایا یرحمک اللہ۔ سب سے اول جلوہ رحمت الہی کا شامل ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے۔ اور اس کے بعد آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جب بھی کوئی انسان چھینکتا ہے تو جس کی کان میں اس کے چھینکنے کی آواز پہنچے تو اس کو لازم ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے۔ یہ عمل رب تعالیٰ نے فرمایا تو اس کے بعد ہم پہ واجب ہو جاتا ہے، اور لازم ہے کہ ہم اس عمل کو دہرائیں۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور تفیل سے نصیب حضرت آدم علیہ السلام کے ہوا، اور اس کے بعد ایک فرشتہ بموجب حکم الہی جنت سے ایک جوڑا کپڑوں کا مرثیہ لے کر آیا اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنایا، اور پھر تخت پر مشرف فرمایا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور ان کی عظمت پر اور ان کی عظمت اور بلندی کو فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا، کیونکہ فرشتے سوچتے تھے کہ رب تعالیٰ یہ جو اپنا نائب دنیا کے اندر بناتے ہیں وہ مٹی سے بنا ہے، اور ہم اس سے افضل ہیں اور اس سے زیادہ علم ہم کو ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے فرشتوں کی آزمائش کے لیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو چند باتیں الہام کیں، اور کہا آدم سے اے آدم پوچھو فرشتوں سے سوال کہ اس بارے میں بتائیں۔ تو جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھے تو فرشتے نہ بتا سکے، تو فرشتے سمجھ گئے کہ رب تعالیٰ ہمارا امتحان لیتا ہے، اور رب تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ تم سے ابتر اور بلند ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ تو وہ شرمندہ ہوئے اور خاموش ہوئے رہے، اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے فرشتو میرے اس بندے کو سجدہ کرو۔ تو سب فرشتے سجدے میں گر پڑے، مگر
شیطان ملعون نے جو ہے سجدہ نہ کیا اور غرور میں آیا اور کہنے لگا میں آگ سے بنا ہوں اور وہ مٹی سے، میں کیوں کر اس کو سجدہ کروں، کیونکہ مٹی تو ادنا سی چیز ہے اور آگ بلند چیز ہے، آگ بہت بلند چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا حکم تو نے بجا نہ لایا، تو لانتی ہوا اور فرشتوں کی سرداری سے بھی گیا، تو رب تعالیٰ نے اسے فرشتوں کی سرداری سے بھی نکال دیا اور اس کو جنت سے بھی نکال دیا اور اس کو وہاں سے نکال دیا آسمانوں سے، اور اسے کہا جان ملعون دفع ہو جا۔ تو رب تعالیٰ کی اس عمل سے شیطان جو ہے وہ بہت زیادہ غصے میں آیا کہ ایک ادنا سے بندے کے لیے، ایک ادنا سی چیز کے لیے مجھے فرشتوں کی سرداری سے نکال دیا گیا اور آسمانوں سے نکال دیا گیا۔ تو اس کے دل میں بغض آدم علیہ السلام پیدا ہوتا گیا اور وہ ہر وقت سوچتا تھا کہ میں کس طرح آدم علیہ السلام سے بدلا لوں اور انہیں وہاں سے نکالوں۔ آدم علیہ السلام ایک دن سوئے ہوئے تھے کہ رب تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک عورت آدم علیہ السلام کے لیے ہونی چاہیے جو ان سے محبت کرے، جو ان کے ساتھ باتیں کرے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا ایک پاکیزہ عورت ان کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، صورت اس کی بہت ہی خوبصورت ہے۔ پوچھا تو کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا تو اماں حوا نے فوراً ہی فرمایا کہ میں تیرے بدن سے پیدا ہوئی ہوں، میں تیرے ہی بدن کا جز ہوں، تو میں تیری پسلی سے پیدا ہوئی ہوں۔ نقل ہے کہ حسن و جمال حضرت ام حوا کا اس قدر تھا کہ دنیا کی 100% جو خوبصورتی ہے رب تعالیٰ نے 90% ام حوا کو عطا کر دی اور 10% باقی دنیا کی عورتوں کو۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ام حوا کتنی خوبصورت تھیں، ان کا حسن و جمال کیا تھا۔ اور آدم علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا، جناب الہی نے ان کا سجدہ اور سب کچھ قبول کیا، اور حکم ہوا کہ اے آدم علیہ السلام تم اپنی بیوی کے ساتھ بہشت میں جا رہو اور سب کچھ کھانا پینا، مگر یاد رکھنا اس درخت کے پاس نہ جانا جس سے میں نے تمہیں منع کیا، یعنی کہ گیہوں کے درخت کے پاس۔ ابلیس لعین نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور ان کی وجہ سے فرشتوں کی سرداری سے بھی گیا اور آسمانوں سے نکالا گیا، تو اس کے دل میں بغض تھا کہ وہ کیسے آدم علیہ السلام سے بدلہ لے۔ بس جب اس کو معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس درخت کے پاس جانے سے روکا ہے، تو اس کے دل میں ایک بات آئی، کیوں نہ میں کسی طرح آدم علیہ السلام کو اس درخت تک لے جاؤں اور اس کا پھل کھلا دوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت سے نکال دیں۔ بس وہ شیطان ملعون جو ہے طاؤس کے پاس گیا، جو کہ جنت کا پہرے دار بھی ہے، تو طاؤس کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے جنت میں لے جاؤ، مگر طاؤس نے انکار کر دیا اور کہا جاؤ سانپ سے رابطہ کرو، سانپ کے ساتھ بات کرو، کیا پتہ وہ تمہیں اندر لے جائے۔ تو بس شیطان جو ہے وہ سانپ کے پاس گیا، اور تب شیطان نے سانپ کے پاس گیا اور اسے اپنے فریب کے ساتھ، اپنے منتر کے ساتھ اس کو جو ہے اپنے قابو میں کیا اور اسے کہا مجھے جنت میں لے جاؤ۔ سانپ شیطان کو اپنے منہ میں ڈال کر بہشت میں لے گیا، اور شیطان بہشت کو کا نگہبان بھی ہے۔ پھر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور اماں حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا کہ مجھے بہت درد ہوتا ہے جب میں یہ سوچتا ہوں کہ تمہیں جنت سے نکالا جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کیوں کر ہمیں نکالا جائے گا؟ تو کہا جس درخت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے روک رکھا ہے، اگر تو اس کا پھل کھا لے گا تو رب تعالیٰ تجھے جنت سے نہ نکالیں گے، اگر تو نہ کھائے گا تو تجھے نکال دیا جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام نے فوراً کہا نہیں، میں اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا، جس چیز سے میرے رب نے مجھے منع کیا تو نہیں کھاؤں گا۔ تو اماں حوا نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا یہ جو بزرگ ہے یہ بزرگوار ٹھیک کہتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہوا تو میں وہ اس کا دانہ جو ہے وہ میں گیہوں کھا لیتی ہوں، اگر رب تعالیٰ نے منع کیا ہوا تو میرے لیے اللہ کے حضور آپ دعا کیجئے گا۔ مگر آدم علیہ السلام انکار کر گئے اور چلے گئے۔ کسی طرح شیطان مردود نے جو ہے وہ اماں حوا کو بلا پھسلا کے اپنی باتوں میں لے آیا اور اماں حوا کو کہا کہ کسی طرح تم یہ دانہ آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دو۔ بس اماں حوا اس کی باتوں میں آئیں اور آدم علیہ السلام کو وہ دانہ کھلا دیا،
اور خود بھی کھا لیا۔ تو بس شیطان میں لون کی اس چالاکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا، اور جنت سے نکالے جانے کے بعد وہ دنیا میں ادھر ادھر بھٹکتے رہے کتنے ہی سال۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے ان دونوں کو ملایا، اور یہ تھا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی جنت سے نکالے جانے کا، اور اماں حوا کی پیدائش کا۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اور ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں، آپ لوگ ویڈیوز تو ضرور دیکھتے ہیں مگر لائک اور سبسکرائب نہیں کرتے، تو آپ سے التجا ہے کہ اپنی محبتوں کا اظہار ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب کر لیجیے گا ہمارے چینل کو اور ویڈیو کو لائک۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔